السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو پھر ہمیں بہت عجیب لگتا ہے، بہت حیرت ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ لیکن میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ حقیقت یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، جو مہینہ ابھی گزر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ مکہ مکرمہ والے لوگ وہ قمری سال کو اپنائے ہوئے تھے۔ قمری سال ہوتا کیا ہے؟ وہ سال یہ ہوتا ہے کہ اس کے مہینے چاند سے لگائے جاتے ہیں۔ چاند جب نکل آئے تو ہم کہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ چاند جب نکل آئے تو ہم کہتے ہیں کہ عید یعنی شوال کا مہینہ شروع ہو گیا اور کل عید ہوگی۔ تو اسی طرح سال کے 12 مہینے ان کا حساب چاند سے لگایا جاتا ہے، اور یہ سال 354 یا 55 دن کا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب شمسی سال جس کا حساب سورج سے لگایا جاتا ہے تو وہ 365 دن کا ہوتا ہے، اور اس کے سارے مہینے سورج کے حساب سے ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ والے وہ لوگ اپنے مہینوں کا حساب چاند سے لگاتے تھے، اور قمری سال تھا ان کے معاشرے میں۔ لیکن وہ لوگ 2 طرح کے طریقے اپناتے تھے جس سے ان کا یہ قمری سال مکمل طور پر بگڑ گیا تھا، اور حقیقت میں جو قمری سال اور قمری مہینے تھے تو وہ ان کے معاشرے میں نہیں تھے۔ وہ کیسے اور وہ 2 طریقے کیا تھے تو اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ لوگ شمسی سال سے اپنے سال کو برابر رکھنے اور اس کے مطابق چلنے کے لیے اپنے قمری سال میں 10 یا 11 دن کا اضافہ کر دیتے تھے، اور یہ اضافہ وہ لوگ اس طرح کرتے تھے کہ یہ 10 یا 11 دن کسی بھی ایک مہینے کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ تو اس طرح ان کا جو اپنا سال ہوتا تھا وہ شمسی سال کے مطابق ہو جاتا تھا، لیکن در حقیقت جو قمری سال تھا وہ بگاڑ دیتے تھے۔ اب دوسرا طریقہ ان لوگوں کے درمیان یہ تھا کہ ان کے ہاں حرام مہینوں کا ایک کنسیپٹ تھا۔ حرام مہینے جو کہ 4 تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 3 مہینے ترتیب کے ساتھ، جبکہ رجب کا مہینہ بیچ میں آتا تھا، سال کے بیچ میں۔ تو ان 4 مہینوں میں یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس میں قتل کرنا، اسی طرح ڈاکہ ڈالنا، اسی طرح کسی تجارتی قافلے پر لوٹنے کے لیے حملہ کرنا، یہ سب کچھ ممنوع ہے اور حرام ہے۔ اب یہ لوگ سمجھتے تو تھے، لیکن جب کبھی کوئی تجارتی قافلہ قریب سے گزرتا تھا اور یہ لوگ پھر مجبور ہوتے کہ اس پر یہ لوگ حملہ کریں، تو بیچ میں حرام مہینہ آڑے آتا تھا۔ تو یہ لوگ کرتے یہ تھے کہ ایک خاص قبیلے کو ان لوگوں نے مکمل ذمہ داری دی تھی کہ تم لوگوں نے حرام مہینے آگے پیچھے کرنے ہیں۔ مثلا محرم کا مہینہ ہے اور اس میں کوئی تجارتی قافلہ آ گیا، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ محرم کا نہیں بلکہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس کو سفر کا مہینہ قرار دے کر وہ اس قافلے پر حملہ کر دیتے، جو ڈاکہ ڈالنا تھا وہ لوگ کر دیتے تھے، اور سفر کے مہینے کے بعد وہ لوگ محرم کا مہینہ لے کر آتے تھے۔ اب اس طرح سے ان لوگوں نے اپنے جو قمری سال تھا، اس کے مہینے تھے، اس کو مکمل طور پر بگاڑ دیا تھا۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے تو اس سال بھی ان کے قمری سال میں یہ بگاڑ موجود تھا۔ تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے تو مکہ مکرمہ والوں کے ہاں تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن مکہ مکرمہ والوں کا سال آج رائج نہیں۔ آج ہمارے ہاں جو قمری سال کی ترتیب ہے وہ ترتیب مدینہ منورہ والوں کے سال کی ترتیب ہے۔ مدینہ منورہ والے یہ 2 طریقے نہیں اپناتے تھے، اور ان کا جو قمری سال تھا وہ حقیقت میں قمری سال تھا۔ وہ لوگ اپنے سال کو نہ آگے پیچھے مہینوں کو کرتے تھے اور نہ ہی اپنے سال میں 10 دن کا اضافہ کرتے تھے۔ اس طرح سے آج جو سال ہمارے ہاں چل رہا ہے
جو رمضان المبارک اور اسی طرح شوال وغیرہ کے مہینے ہیں تو یہ مدینہ منورہ والوں کے مطابق ہے، نہ کہ مکہ مکرمہ والوں کے۔ مکہ مکرمہ والوں کے جو طریقے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ والوں کا یہ ذی الحجہ کا مہینہ اب حقیقی ذی الحجہ مہینہ کے برابر ہے، اور آج یعنی اس دن کا حج جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ حقیقی مہینوں میں ہو رہا ہے۔ اور اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں جو پیدا ہوئے ہیں وہ مکہ مکرمہ والوں کے مطابق ہے، جو کہ آج ہمارے ہاں رائج نہیں۔ تو اس طرح سے ہم ربیع الاول کے مہینوں کو نہیں کہہ سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے، بلکہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ والوں کے حساب سے کس مہینے میں پیدا ہوئے۔ تو اب تحقیق آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تحقیق یہ ہے، محققین یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ مدینہ منورہ میں اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اگرچہ مکہ مکرمہ والوں کے ہاں ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اور آپ لوگوں کے سامنے یہ بات میں نے پیش کر دی کہ مکہ مکرمہ میں یہ بگاڑ کیسے آیا تھا۔ تو اب ہم لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ حقیقت کو دیکھنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے، نہ کہ ربیع الاول کے مہینے میں۔ اور وہ دوسری بات ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاریخ پیدائش یعنی ولادت کے تاریخ کو منانا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کو منانا دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس پر مفتیان کرام حضرات جو ہے وہ بات کر چکے ہیں، کرتے بھی ہیں، تو ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو حقیقت تو معلوم ہو گئی کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، لیکن تاریخ کون سی تھی؟ تو تاریخ کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ 12 تاریخ نہیں ہے، 12 تاریخ حقیقت میں نہیں ہے۔ وہ اس طرح کے محققین جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 8، 9 یا 10 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور 12 تاریخ یہ مشہور ہے۔ اور غلط بات بھی اگر پروپیگنڈا کے ذریعے مشہور ہو جائے تو لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اگرچہ وہ حقیقت نہ بھی ہو۔ تو یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8، 9 یا 10 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی یقینی نہیں ہے کہ ان تینوں میں سے کون سی تاریخ ہے، لیکن تینوں ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔